بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج میں آپ کو جنت سے آئی ہوئی 15 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی 15 چیزیں جنت سے نازل فرمائیں اور ان چیزوں کا اس دنیا کے اندر کیا فائدہ ہے؟ آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم انہی 15 چیزوں کے حوالے سے معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس لعین، جس پہ لعنت ہو، زمین کے فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا۔ علم و عبادت میں اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا اور اس کا نام عزازیل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا تھا، اس لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے۔ اس نے سب سے پہلے طاؤس سے دوستی کی اور پھر اس کو اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا، مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں، لیکن طاؤس نے اس بات سے انکار کر دیا۔ پھر ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اسے اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ سانپ اس کو اپنے منہ میں لے کر بہشت کے اندر داخل ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو نہیں پہچانا اور پوچھا، کیوں روتے ہو؟ وہ بولا کہ مجھے تمہارے حال پر رونا آتا ہے، تمہیں بہشت سے جنت سے نکال کر یہ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور تم موت کا ذائقہ چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کا غم ہوا تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں مخاطب کر کے کہا، کیا میں تم کو ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھاتے ہی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاؤ اور ایسی بادشاہت تمہیں عطا ہوگی جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ بادشاہ نے کہا، وہی درخت جس کے میوے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا تھا، اور شیطان ان سے کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت کے کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، ہمیشہ کے لیے کہیں جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا بہت بڑا ویل وشر ہوں، خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں ہرگز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو خطا کی طرف اٹریکٹ کیا، جس پر حکم الہی ہوا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانہ ہے اور زندگی کا سامان کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان واہنہ مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ کے قریب ایک مقام پر اتارا گیا اور سام کو اصفہان میں اتارا گیا۔ چنانچہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام لوہے کے ساتھ ٹکڑے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہنگری سکھلا دے، اس لیے آگ کی پھر ان کو حاجت ہوئی، آگ کی ضرورت پڑی، آواز آئی کہ آگ دوزخ سے مانگ لے۔ انہوں نے آگ کے لو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ جلا تو انہوں نے زمین پر ڈال دیا، تو آگ 7 دفعہ زمین میں سوراخ کر کے پھر دوزخ کے اندر چلی گئی۔ دوستو یاد رکھیے، جنت 7 آسمانوں کے بعد ہے اور دوزخ 7 زمینوں کے نیچے ہے، آپس میں اوپر نہیں ہے، نیچے ہیں، اور ایسا 7 بار ہوا کہ آگ لائے مگر پھر دوزخ میں جا کر داخل ہوئی اور آواز آئی ہے جبریل علیہ السلام 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ تب یہ ٹھہرے گی۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت سے کچھ پھل عطا کیے، اور یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے، یاد رکھیے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، یعنی کہ یہ گل سڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور جنت کے پھل کبھی خراب نہیں ہوتے۔ پھر اس آگ کے ذریعے انہیں کھیتی کے لیے تمام آلات درست کر کے دی، اکوپمنٹ بھی دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک جوڑا بیل کا جنت سے لا کر دیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی غذا حاصل کرو۔ پھر انہیں جنت سے بہشت سے گندم کا دانہ لا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اسے زمین کے اندر بو دیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ چنانچہ جب فصل پک کر تیار ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے مل کر صاف کر کے کھانا چاہا، تب جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اول اسے پیس، پھر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک لو،
پھر کھاؤ۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے جبریل علیہ السلام سے سیکھ کر روٹی بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی، پھر جب وہ کھانے لگے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ویٹ، صبر، تحمل کیجیے، آپ روزے دار ہیں۔ جب شام ہوئی تو دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ بعض روایات کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان کے ساتھ 5 چیزیں بھیجی تھیں۔ ایک جنت کے درخت، پیلو کی لاٹھی، انجیر کی پتیاں، حجر اسود اور عود نامی ایک خوشبودار لکڑی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ایک مرد ہیں اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہ جو کہ ایک عورت ہیں، دونوں بھی جنت سے نازل ہوئے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا، جس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ لباس بھی اس دنیا کی تخلیق نہیں ہے بلکہ لباس کو بھی جنت سے اتارا گیا۔ اس کے علاوہ تاریخ بغداد کے اندر ہے کہ عجوا کھجور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتاری، اور نہر فرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا، جو کہ آج زمین کے اندر جاری و ساری ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 15 قسم کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے انہیں اتارا ہے۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، نمبر 2 انجیر کی پتیاں، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 لباس، نمبر 5 گندم کا دانہ، نمبر 6 بیل، نمبر 7 تمام قسم کے فروٹ، نمبر 8 حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، نمبر 9 عود کی لکڑی، نمبر 10 مرد، نمبر 11 عورت، نمبر 12 سانپ، نمبر 13 عجوا کھجور۔ اس کے علاوہ بعض علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ لباس کی بھی 2 ٹائپس ہیں۔ ایک لباس وہ جسمانی لباس ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر اتارا ہے۔ اس کے علاوہ ایک لباس ایمان اور تقوی کا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور تقوی کا لباس بھی آسمان یعنی کہ جنت سے اتارا گیا، اور یوں یہ مل کر 15 چیزیں بنتی ہیں جو کہ آج دنیا کے اندر موجود ہیں، جس سے ہم اپنی ظاہری دنیا کے اندر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مقام اور جنت کے اندر واپس لے جائے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باپ اور ہماری ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو نکالا تھا۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کی انفارمیشن میں میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، میں جو پڑھتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے، میری انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میری سوشل میڈیا فیملی ہے جو کہ 5 ملین پر مشتمل ہے، یہ ویڈیو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں تاکہ اس دنیا میں ہم آئیں، 60 سال عمر ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نالج تو ہمارے پاس ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا را استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔